الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید غلام عباس شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام شیخ طریقت حضرت پیر محمد راشد محمدی صاحب زید مجدہ، نقیب شہیر برادر عزیز مخلصی فی اللہ حضرت مولانا محمد عباس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم جناب صوبیدار محمد لطیف صاحب، محترم محمد امتیاز صاحب اور محترم محمد رضوان صاحب اور محترم محمد سلیم صاحب اور محترم محمد عامر صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی عقیدت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کر کے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گلہائے عقیدت بھی پیش کر سکے اور قرآن و سنت کی
روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لے سکیں کہ ہم خود کس مقام پہ ہیں۔ میں بار دیگر برادر عزیز محترم محمد رضوان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خطاب کے دو حصے ہیں دوستوں کی خواہش کے مطابق۔ ایک حصے کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد کے ساتھ اور دوسرے حصے کا تعلق مقصد میلاد کے ساتھ۔ ایک حصے کا تعلق اس سوال کے جواب کے ساتھ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن کیوں منایا جاتا ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے ساتھ ہے، حضور کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے ساتھ، کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے۔ آج ہماری اکثریت یہ تو سن رہی ہے، سننا چاہتی ہے اور سنتی رہتی ہے کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، مگر ہم یہ بھول چکے ہیں کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ تو بڑی توجہ سے میری گزارشات سنیں، اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم کی خرابی کے باوجود جو مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائی ہیں، جو بزرگ اور جوان اور بچے تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسلام میں جو منافقت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسری نفاق عملی۔ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ایسا شخص عقیدے کا منافق ہوتا ہے، اور اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہو مگر اعمال خراب ہوں اور وہ شخص بھی اپنے آپ کو حضور کا غلام کہتا ہو، مسلمان سمجھتا ہو، تو ایسا شخص عملوں کا منافق ہوتا ہے۔ اب منافقت عقیدے میں ہو یا عمل میں، بہرحال ایک بیماری ہے اور بیماری کا علاج ضروری ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی چونکہ تشریف لائی ہیں تو انہیں بھی حضور کا پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے نبی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے تھے، کیسا بنانا چاہتے تھے، اور آج ہم کیسے بن گئے۔ تو مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ کیا حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے نتیجہ بیان کیا کہ جو اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ انہیں فلاح نصیب ہوتی ہے، اور علماء لغت کے نزدیک
دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرنے والا فلاح سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ جس سے ان کے دونوں جہان سنور جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اگلی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ کہیں اس نے ذکر نعمت کا حکم دیا اور کہیں تحدیث نعمت کا حکم دیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ کہیں فرمایا میری نعمت کا ذکر کرو، کہیں فرمایا کہ میری نعمت کا چرچا کرو۔ حکم دیا کہ نعمتوں کو یاد رکھا جائے، نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ اور قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ نے بتایا کہ اس کی نعمتیں گنتی سے باہر ہیں، انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آتی۔ تو جو چیز گنتی میں نہیں آتی اس کے ذکر کا حکم دے رہا ہے۔ جو سمجھدار ہیں وہ تھوڑا سا سوچیں کہ جو چیز کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس کو مینشن کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کی گنتی نہیں ہو سکتی ان کا ذکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر ذکر میں آ جائیں نا تو پھر گنتی میں بھی آ سکتی ہیں۔ تو جو شے گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آئے گی؟ مگر اللہ نے حکم دے دیا کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور بتایا کہ نعمتیں گنتی سے باہر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو چیز گنتی سے باہر ہے اس کا ذکر کیسے کیا جائے؟ جب ایسی صورتحال بن جائے تو جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، وہ پھر ایگزٹ تلاش کر کے دیتے ہیں، مخرج تلاش کرتے ہیں، راستہ، کہ اب اللہ کے اس حکم پہ عمل کیسے کیا جائے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے ایک آیت اتاری تھی تو اصحاب رسول پریشان ہو گئے تھے۔ اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ اس سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے۔ اب جب یہ آیت اتری اور حضور نے صحابیوں کو سنائی تو وہ رو رو کے گر گئے تھے۔ کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ایک ناممکن کام کے کرنے کا حکم دے دیا ہے جو ہماری پہنچ سے ہی باہر ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے ایسے ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے، اور ڈرنے کا حق اس کا ادا ہو سکتا ہے کہ جس کی عظمتیں عقل میں آ جائیں، وہ کتنا بڑا ہے، اس کی قدرتیں کتنی ہیں، اس کی طاقتوں کا حال کیا ہے، اس کا غضب کیسا ہے، اس کی گرفت کیسا ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، اور ہماری فکر لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ تو جو اپنی عظمتوں میں لامحدود ہیں، محدود اس سے ڈرنے کا حق ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہماری عقل سے بھی ماورا ہیں۔
اللہ عقل میں نہیں آتا، کیونکہ عقل بہت چھوٹی ہے. اسی لیے حضرت مولانا اصغر نے فرمایا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. پہچان گیا میں، تیری پہچان یہی ہے. تو جو عقل میں نہیں آتا اسے ڈرنے کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام پریشان ہو گئے. اب قربان جائیں، وہ چونکہ نزول قرآن کا زمانہ تھا، اس وقت قرآن اتر رہا تھا، حضور موجود تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل محبوب کے صحابی پریشان ہو گئے، ایک آیت اور لے جا اور جا کے کہہ دے محبوب کے صحابیوں کو، محبوب کو کہ اپنے غلاموں کو فرما دے. یہ آیت پھر اتری تھی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم. محبوب کے صحابیوں پریشان نہ ہو، اور جتنی طاقت ہے تمہاری، جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو، ہم لکھ دیں گے تم نے ڈرنے کا حق ادا کر دیا. جتنا ڈر سکتے ہو اتنا تو ڈرو، تو ہم لکھ دیں گے تم نے حق ادا کر دیا. تو کبھی ایسی صورت بنی کہ پریشانی ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے خود آیت اتار دی. اب چونکہ امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے جا چکے، تو علماء نے دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور خبر دے رہا ہے نعمتیں گنتی میں نہیں آتی. تو جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کیسے کریں؟ تو علماء نے کہا اب راستہ ڈھونڈتے ہیں. کیسے؟ کہ کوئی ایسی نعمت تلاش کرو سب نعمتوں میں جو اپنی عظمت میں، اپنے مقام میں، اللہ کے تقرب میں اتنی بڑی نعمت ہو کہ کریں اس ایک نعمت کا ذکر، اور اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. وہ ایسی نعمت ہو، اتنی بڑی نعمت. اب جب تلاش کیا تو پتا چلا وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آل ان ون ہے. یہ تمہارے میرے نبی کی نعمت. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جو سب سے بڑی عطا تم پہ کر چکا وہ ہے وجود محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ ہر نعمت حضور کے سبب سے پیدا ہوئی ہے. کیونکہ یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے وسیلے سے پیدا کی، محبوب کے واسطے سے پیدا کی. تو امام الانبیاء اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم محبوب کا ذکر کرو، محبوب کا. تو سمجھو کہ تم نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. اچھا، صرف ان نعمتوں کا ذکر نہیں کہ جو مخلوق میں شامل ہے. اللہ نے تو اپنے حبیب کو یہ مقام دیا، فرمایا کہ من ذکرہ کا ذکرنی. محبوب نعمتیں تو بہت نیچی چیز ہے، دنیا کی نعمتیں. میں نے تجھے یہ رتبہ دیا ہے کہ جس نے تیرا ذکر کر لیا فرشتہ لکھ دے گا اس نے خدا کا ذکر کر لیا. تو جس کا ذکر خدا کے ذکر کا بدل بن جائے، کیا اس کی مخلوق کے ذکر کا بدل نہیں بن سکتا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے میرے حبیب تیرا ذکر ہی اپنا ذکر بنا دیا. بالکل ایسے جیسے اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیری اطاعت میری اطاعت، تیری رضا میری رضا ہے، تیری ناراضگی میری ناراضگی. اسی طرح اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرا ذکر میرا ذکر ہے. تو جس رسول کا ذکر خدا کے ذکر کا بدل بن جائے، کیا مخلوق کے ذکر کا بدل نہیں بنے گا؟ اس لیے تاجدار کائنات کے غلاموں ہم آقا کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر نعمت کا ذکر کرنے کا فریضہ ادا ہو جائے، کیونکہ حضور سب سے بڑی نعمت. یہ ہاتھ نعمت ہے نا،
مگر یہ نعمت کب ہے؟ یہ ہاتھ جو ہیں یہ نعمت ہے، لیکن یہ نعمت کب ہے؟ جب یہ حضور کی اطاعت میں رہیں. ورنہ قرآن میں ہے، قرآن پاک میں، کہ قیامت کا دن آئے گا یہی ہاتھ سورہ یاسین میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے قیامت آئے گی، ہم بولتی بند کر دیں گے. بڑے بڑے لوگ جو بولتے ہیں نا حویلیوں میں، داروں میں، اڈوں پہ اسلام کے خلاف، اور چینلز پہ بیٹھ کے اینکرز، اور اسمبلیوں میں بیٹھ کے رب رسول کے غدار، اور تخت پر بیٹھ کر محمد عربی کے باغی، فرمایا یہ جو بکتے ہیں نا، بک بک کرتے ہیں اسلام کے خلاف، قیامت کے دن ہم ان کی لگامیں ڈال دیں گے، منہ میں لگام چڑھا دیں گے. اس دن بولتی بند ہو جائے گی. ہوگا کیا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے. ہاتھ بولیں گے. وہ ہاتھ جو مصطفیٰ کے عاشقوں پہ اٹھے تھے، جو ہاتھ جو محمد عربی کے غلاموں پہ ظلم ڈھاتے رہے. اللہ فرماتا ہے ہم اس دن تیرے منہ میں لگام دیں گے، اور اس دن تیرے ہاتھ بتائیں گے کہ ان سے کیا کرتا رہا ہے. ہاتھ ہم سے بولیں گے. امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ان ہاتھوں کے ساتھ ہم نے ٹچ موبائلوں پر طوائفوں کے گانے سنے ہوں گے، ویب سائٹیں کھولی ہوں گی، نہیں سے کھولتے ہیں نا، اگر ان ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ ہم نے امام الانبیاء کے غلاموں فلموں کے منظر کھولے ہوں گے، تو یہ ہاتھ بتائیں گے کیا کرتا رہا ان کے ساتھ. اگر یہ ہاتھ کسی کمزور پر اٹھے ہوں گے، اگر یہ ہاتھ کسی غریب کی عزت پہ اٹھے ہوں گے، اگر یہ ہاتھ کسی کمزور پر ظلم کے لیے اٹھے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے یہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے رہے، کیا کیا جرم ہوتے رہے، کیا کیا گناہ ہوتے رہے. ریموٹ کنٹرول پکڑ کر ہاتھوں میں گھروں میں عورتیں کون کون سے چینل کھولتی رہیں. یہ ہاتھ بولیں گے ہمارے ساتھ، اور تمہارے یہ پاؤں یہ بتائیں گے کن کن بغیرتی کے اڈوں پہ چل کے جاتے رہے. یہ بتائیں گے، اور اس دن تیرے یہ ہاتھ اور تیرے یہ پاؤں ہی تیرے خلاف گواہی دے کر تجھے جہنمی بنا دیں گے. تو جو ہاتھ اور پاؤں کل تجھے جہنمی بنا رہے ہیں وہ نعمت ہے جن کے سبب تو جہنم چلا جائے. کیا وہ نعمت ہے؟ جن کی گواہی پر تو دوزخ میں جلے، کیا وہ نعمت ہے؟ یہ اپنے ہاتھ ہیں ہمارے جسم کے ساتھ. امام الانبیاء کے غلاموں، اگر یہ حضور کی اطاعت کے خلاف ہوں، آقا کے فرمان کے خلاف ہوں، شریعت کے خلاف، تو یہی ہاتھ ہمیں جہنمی بنا دیں، یہی پاؤں ہمیں جہنمی بنا دیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے لیکن یہی ہاتھ اگر میرے حبیب کی غلامی میں رہے تو میرے حبیب کا مقام یہ ہے کہ یہ تیرے ہاتھ نعمت بھی تب بنتے ہیں جب یہ یار کی اطاعت میں اٹھتے ہیں. اور یہی پاؤں اگر اذان سن کر مسجد کی طرف چلیں، کیونکہ محبوب نے کہا مسجد جاؤ نماز پڑھو، تو یہی پاؤں اگر یار کی غلامی میں آ جائیں تو پھر تو نعمت ہے، اور محبوب کی غلامی سے نکل جائیں پھر یہ تیرے دشمن ہے. تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ تیرے جسم کی ہر نعمت بنتی ہی تب ہے جب محمد عربی کی غلامی میں ہو. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری کھال بھی بولے گی ہمارے ساتھ. کھال جسم کا چمڑا بولے گا ہمارے ساتھ. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں،
اس دن منہ میں لگام ہوگی، اور ہر دھوکہ باز، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ مرد ہو یا عورت، ہر دھوکہ باز کی پشت پھاڑ کر اس میں جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا ہذہ غدرۃ فلاں، کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا، نام لکھا ہوگا، یہ فلاں ہے، فلاں کی بیٹی ہے، لڑکی ہے تو باپ کا نام لکھا ہے، مرد ہے تو باپ کا نام لکھا ہے، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس نے فلاں کے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا۔ آج وہ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں، قیامت کے دن جھنڈے پہ سب کچھ دکھا دیا جائے گا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غلامی ہو، آقا کی اطاعت ہو اور شریعت پر چلتے رہو، تو یہ جسم جو ہے اس کی ہرش ہے، تب نعمت بنتی، اور اگر حضور کے خلاف ہو جائے، شریعت کے خلاف ہو جائے تو ہرش ہے، قیامت کو گواہی دے کر ہمیں جہنم پہنچا دے گا۔ امام الانبیاء اتنی بڑی نعمت کہ ان کے سبب سے نعمت بنتی ہے، اگر ان کا واسطہ ہٹا دو تو نہ آنکھ نعمت رہتی ہے، نہ کان نعمت رہتے ہیں، نہ زبان نعمت رہتی ہے، نہ ہاتھ اور پاؤں نعمت رہتے ہیں۔ آج ہماری میجارٹی اور اکثریت اس کے ہاتھ اور پاؤں کدھر جا رہے ہیں؟ جوان لڑکیاں ہیں، جوان لڑکے ٹچ موبائلوں پر جب تک جاگ رہے ہیں، ان کی انگلیاں حرکت میں ہیں، آنکھیں بدکاری کر رہی ہیں، کان طوائف اور کجریوں کے گانے سن رہے ہیں، جن کا دیکھنا حرام، جن کا سننا حرام، گھر گھر یہ آگ لگی ہے، اور حضور کی امت کی اکثریت جہنم کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اور جلسوں کا مقصد لوگوں نے سمجھا ہے کہ صرف آئے اور کانوں کا سواد پورا کر کے چلے گئے، ٹپے سن لیے، قرآن سنا تو بور ہو گئے، حدیث سنی تو بور ہو گئے، آنکھ بند ہونے والی ہے، ہر کوئی قبر میں اترنے والا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے قبر اور قیامت کی تیاری کر رکھی ہے، کتنی عورتیں ہیں اور مرد ہیں کہ جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہے، گھر گھر غفلت کی چادر اوڑھ کے دنیا زندگی گزار رہی ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، حضور نے خبر دی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، سیاتی زمان لا امتی، آقا نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، کیا؟ تاجدار کائنات نے بتایا، ہوں گے میرے امتی، کلمہ میرا پڑھیں گے، لیکن لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام، یہ حدیث رسول۔ آقا فرماتے ہیں ہوں گے میرے امتی، جس عورت سے پوچھو کس کی امتی، وہ کہے گی حضور کی امتی، مرد سے پوچھو حضور کا امتی۔ آقا فرماتے ہیں ہوں گے میرے امتی، مگر ایک وقت آئے گا کہ شریعت سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں۔ آج ہماری فوجوں کی فوجیں عوام کی، وہ حرام کے راستے پہ چل رہی ہیں، دیکھنا حرام ہے، سننا حرام ہے، اس کو پکڑنا حرام ہے، وہاں چل کے جانا حرام ہے، وہ ایسا لباس پہننا حرام ہے، یعنی ایک ایک چیز جو تاجدار کائنات حرام قرار دے گئے، اس میں مرد بھی ملوث ہیں، عورتیں بھی ملوث۔ اور جب ربیع الاول آتا ہے تو دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں، کیا کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، یہ دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ اسی طرح امام الانبیاء کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو، تلاش کرو حضور کی خوشی کس سے میں ہے۔ یہ گلیاں بازار سجے اور ہم نے سجائے، یہ تو ہماری خوشی ہے، یہ خوشی ہم منا رہے ہیں کہ ہمیں حضور مل گئے، بازار سجا دیے، چوک سجا دیے، گلیاں سجا دی، یہ تو ہماری خوشی ہے۔
سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں تے بازار، اور یہ تو گلیاں بازار سجے چونکہ ہم خوش ہیں۔ اگر مدینے والے کو خوش کرنا ہے تو آواز آ رہی ہے میرے آنے پر ربیع الاول میں اپنے چہرے میری سنت سے سجا لو، اگر مجھے خوش کرنا ہے۔ اگر مجھے خوش کرنا ہے تو اس ربیع الاول میں چہرے سجا لو نبی کی سنت سے۔ ماں بہنوں بیٹیوں، اگر تم نے اپنے نبی کو خوش کرنا ہے تو اس ربیع الاول میں اپنا جسم سجا لو شریعت والے پردے اور لباس سے۔ اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے اپنے گھر کو سجاؤ تلاوت قرآن کے نور سے۔ اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے تو اپنی مسجدوں کو سجاؤ نمازیوں سے۔ اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے تو اپنی شادیوں کو سجاؤ تاجدار کائنات کے میلاد کی محفلوں سے۔ کہ شادی جس کی سنت ہے، آقا نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی۔ آقا فرماتے ہیں شادی نکاح میری سنت، اور حضور کی سنت پہ عمل کرنا عبادت ہے، ثواب ملتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ کہ کیا عبادت کے ساتھ بھی گانے چلتے ہیں؟ شادی کرنا حضور کی سنت۔ حضرت با یزید نے شادی نہیں کی تھی، حضرت با یزید بستامی نے۔ تو ایک رات خواب میں جنت میں اللہ رب العزت نے ایک مقام دکھایا انہیں جنت میں۔ ان کا جو مقام تھا وہ اس سے نیچے تھا، اور وہ مقام ان کے مقام سے اونچا تھا۔ عرض کی مولا میرا یہ نچلا مقام کیوں ہے، اوپر کیوں نہیں گیا؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے یار کی ایک سنت پوری نہیں کی ہے۔ نکاح کرنا حضور کی سنت، اگر نیت ہو نکاح پر، شادی کرنے پر، اگر انٹینشن اور نیت یہ ہو کہ میں اپنے نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں، تاجدار کائنات کے غلاموں، جب تک وہ نکاح قائم رہے گا اللہ رب العزت تمہیں ثواب دیتا رہے گا۔ تو اس لیے کہ تم نے حضور کی سنت سمجھ کے نکاح کیا ہے کہ یہ آقا کی ادا ہے، آقا کی سنت۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ زندگی میں بعض لوگوں کی صرف ایک یہی سنت پوری ہوتی ہے، اور تو کسی سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے، مگر وہ ایسے بد نصیب ہیں کہ زندگی میں ایک سنت پوری ہونے لگی ہے اور اس کے ارد گرد 10 حرام کام لگا دیے ہیں۔ کہ سنت پوری ہونی ہے مہینے بعد، شادی ہونی ہے ابھی مہینے بعد، اور مہینہ پہلے اس گھر میں ڈیک لگ جاتے ہیں اور طوائف اور کنجریوں کے گانے چل جاتے ہیں۔ پورا محلہ اسے پتہ چل جائے، پردیسی بھی گزرے پتہ چل جائے کہ اس گھر میں نبی کی سنت پوری ہونے والی ہے۔ اور کما کیا رہے ہیں گھر والے؟ اس سنت کے پورا ہونے سے پہلے لعنتیں کما رہے۔ کوئی پورا مہینہ کماتا ہے، کوئی 2 مہینے کماتا ہے، کوئی 10 دن کماتا ہے۔ اور تاجدار کائنات کے غلاموں، جو زندگی میں ایک سنت پوری ہونے لگی تھی اس کی برکت بھی ہم نے ختم کر دی۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی خوشی کس شے میں ہے۔ دیکھو نا، 12 ربیع الاول کا جو دن ہے اس میں جلوس نکلتے ہیں سڑکوں پہ، چوکوں میں۔ تو ایک دن پہلے چوک صاف ہو جاتے ہیں، گلیاں صاف ہو جاتی ہیں، نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں سے اگلے دن جلوس گزرنا ہے۔ لیکن وہ جلوس کس کا گزرنا ہے؟ ہمارے ہی گزرنا ہے۔ خود ہم نے جلوس لے کے گزرنا ہے۔ تو جہاں سے ہم نے گزرنا ہے ہم نے وہ گلیاں صاف کر لی ہیں۔ جس چوک سے ہم نے گزرنا ہے ہم نے وہ چوک صاف کر لیا ہے۔
تو مدینے سے آقا کی آواز آ رہی ہے، نادان تو نے وہ جگہ صاف کر لی جہاں سے تو نے گزرنا ہے. تو نے وہ جگہ صاف کر لی وہ جہاں سے تو نے گزرنا ہے. تو ابھی تک وہ دل صاف نہ کر سکا جہاں سے میں نے گزرنا ہے. تو نے وہ نالیاں صاف کر لی، وہ گھر صاف کر لیا جہاں سے تو نے گزرنا اور رہنا ہے. تو وہ آنکھیں پاک نہ کر سکا جنہیں میں نے جلوہ دکھانا ہے. تو ہم اپنی خوشی تو دیکھتے ہیں اور مناتے بھی ہیں، ہم حضور کی خوشی بھول جاتے ہیں. کس سے میں فرمایا 12 ربیع الاول کو تو جھنڈے اٹھا کے نکلا گھر سے، جلوس بنا کے گلیوں میں، چوکوں میں، سڑکوں پہ. یہ تیری خوشی ہے، یہ تو تیری خوشی ہے کہ تجھے میرے جیسا نبی مل گیا. آقا فرماتے ہیں گلیوں چوکوں میں آیا، یہ تیری خوشی ہے. اگر اذان سن کر 5 وقت خدا کے گھر میں نماز پڑھنے آتا تو وہ میری خوشی تھی. تو بتاؤ کہ ہم زندگی بھر اپنی خوشی مناتے رہیں گے، آقا کو خوشی نہیں دیں گے ہم. کتنی عورتیں ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، کتنے مرد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. مسجد کتنی خوبصورت ہے آپ کی، قالین بچھے ہے، ماربل لگا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اور مسجد کے ارد گرد آبادی کتنی ہے جنہوں نے مل کے یہ مسجد بنائی ہے. اور یہ بھی دیکھو 5 وقت مسجد میں نمازی کتنے ہیں. شاید ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی ہوگی. یہ جو حالت ہے اس کی بھی حضور نے خبر دی تھی. ایک حدیث پاک ہے جس میں قرب قیامت کی حضور نے 72 علامتیں بیان کی ہیں. 72 علامتیں. اب اس ایک حدیث پہ 4 مہینے میرا خطاب چلتا رہا ہے. 16 گھنٹے خطاب ہوا اس ایک حدیث پہ. اس کی ریکارڈنگ ملتی ہے. تو وہ جو 72 نشانیاں حضور نے بتائیں میری امت میں یہ خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو جائیں گی، اس میں سے 3 میں ابھی بیان کرنے لگا. جو مسجدوں کا حال ہے یہ 15 صدیاں پہلے آقا نے بتایا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا ہر گھر میں قرآن سجا سمرا پڑا ہوگا. یہ گھروں میں جاؤ نا تو قرآن پاک الماریوں میں پڑے ہیں، بند پڑے ہیں اندر، لیکن دیکھو تو اوپر ویلوٹ کے غلاف ہیں، مخمل کے غلاف ہیں. کوئی خوبصورت کپڑا جب بچ جاتا ہے گھر میں تو عورتیں پھر قرآن کا غلاف بنا دیتی، اور اندر قرآن پاک جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو قیمتی سے قیمتی قرآن پاک خرید کے گھر رکھا ہوا ہے. جتنا امیر ہے اتنا قیمتی قرآن گھر میں ہے. شائننگ پیپر ہے. اور بعض تو قرآن پاک گولڈن کلر میں ہے، وہ کھولو تو ایسے لگتا ہے کہ سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے. مختلف رنگوں میں قرآن چھپ کے آ گئے. گھروں میں سجے سمرے پڑے ہیں. 15 صدیاں پہلے میرے آقا نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا کہ ہر گھر میں قرآن سجا سمرا پڑا ہوگا مگر گھر میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ توجہ طلب بات ہے. گھر میں قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا لیکن قرآن بڑا سجا کے رکھا ہوگا. میری ماں بہنوں بیٹی اور میرے بزرگوں یہ یاد رکھو کہ جس گھر کے قرآن کا غلاف
قرآن کا غلاف فجر کی نماز کے بعد روزانہ نہ اترے تلاوت کے لیے، اس گھر کے رہنے والوں کے دلوں پر پڑے ہوئے غفلت کے غلاف کبھی نہیں اترتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن کا غلاف نہ اترے ان کی غفلت کی پٹیاں کبھی نہیں اترتی ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے، بچیاں ٹچ موبائلوں پہ ہیں، بعض رومانٹک ناول پڑھتی ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ صبح سویرے اگر نائی کی دکان قریب ہے نا تو وہاں جائیں گے، کیوں کہ وہاں اخبار مل جاتا ہے، وہ سستا اخبار نائی خرید کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ان پہ کنجریوں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں، اور طلب ہے بوڑھے بوڑھے لوگ جو 2 حرف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بعض ایسے ہیں جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوتے ہیں نا، اب گھر میں اور کوئی کام نہیں، وہ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ 50 سال نوکری کی اس نے، اب گھر آیا بیٹھا ہے، اب زندگی کے آخری سال ہیں اور اسے طلب ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نئی نئی خبریں مجھے پتا چلے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے۔ او بدبخت، تو خود قبر میں اترنے والا، تجھے دنیا کی خبروں کی طلب ہے، وہ اپنی خبر لے، تجھے نہیں معلوم تیرے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ جس نے 60 سال کی عمر میں بھی اپنی خبر نہ لی اور دوسروں کی خبروں کے چسکے لیتا رہا، سمجھو اس کی قبر بھی خراب ہو گئی، قیامت بھی خراب ہو گئی۔ بوڑھی بوڑھی عورتیں ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی ہیں، رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ جوان لڑکیاں ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے رہتے ہیں، حقہ پیتے رہتے ہیں، حقے کے کش نہیں چھوڑتے، تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، مگر خدا کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جوان اس سے بڑھ کر غافل ہو گئے کہ اگر جمعہ کے دن ٹی وی پہ کرکٹ میچ آ جائے، اعلان ہو کہ جمعہ کے دن میچ دکھایا جائے، کرکٹ میچ، تو جوانوں کا حال یہ ہو گیا، بد نصیب جوانوں کا، کہ وہ کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پوچھو تو ہیں سارے مسلمان، اسلام کس سے کا نام ہے؟ اور بہت سے لوگ آ سکتے تھے مگر بارش کی وجہ سے نہیں آئے۔ کوئی شادی ہوتی تو پہنچ جاتے تھے، کسی کجری کا ڈانس ہوتا تو پہنچ جاتے، دیکھتا میں بارش کیسے روکتی ہے۔ کوئی طوائف آتی نا گانے کے لیے تو ہر کوئی پہنچا ہوتا، میں دیکھتا انہیں بارش کیسے روکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں ذکر مصطفیٰ ہونے والا تھا اور سینے میں ایمان کی وہ قوت نہیں تھی کہ جو بارش سے ٹکر لے سکے، تین جملے کسی دور میں اکٹھے لکھے جاتے تھے، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تین چیزیں امپاسبل، ناممکن۔ کیا؟ ایک جملہ لکھا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع جلے اور پروانہ نہ آئے، دوسرا جملہ یہ تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھول کھلے اور بلبل نہ پہنچے، اور تیسرا جملہ یہ لکھا تھا کتابوں میں یہ ممکن ہی نہیں کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور امتی نہ پہنچے۔ مگر دینی غفلت کے اس دور نے اور بے حیائی کے اس دور نے اس ناممکن کو بھی ممکن کر دیا۔ کئی ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی، دور سے آئے بیٹھے، کئی ایسے بھی ہیں اسی محلے سے نہیں آئے، گھروں میں بیٹھے رہتے، ان کے اندر طلب ہی پیدا نہیں ہوئی کہ ہمارے پڑوس میں جنت کا باغ کھلا ہوا ہے، ہم جنت میں چلے جائیں، طلب ہی پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن بتاتا ہے قوموں
پر کیا کیا حالتیں گزرتی ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ فرماتا ہے کچھ بدبخت لوگ جب شریعت کا سیدھا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ٹیڑے راستوں پہ چلتے ہیں، ٹیڑے ڈنگے راستوں پہ. شیطان کے سارے راستے ڈنگے ہوتے ہیں، ٹیڑے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے شریعت کا سیدھا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور جب چلتے ہیں نا زندگی میں ٹیڑے راستوں پر تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ سزا کے طور پر ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیتا ہے. دل بھی ٹیڑے کر دیتا ہے. تو جب کسی کا دل ٹیڑا ہو جائے تو اس کے سامنے قرآن بھی پڑھو اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، اس کو حدیث بھی سناؤ اس پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دل جو ٹیڑے ہو چکے انہیں نہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے، نہ فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، نہ انہیں قبر یاد ہوتی ہے، نہ قیامت یاد ہوتی ہے، کیونکہ دل ٹیڑے ہو چکے ہوتے. میرے ایک دوست بتانے لگے کہ ہمارے پڑوس میں سامنے، گھر کے سامنے ان کا باپ مر گیا، پڑوسیوں کا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے. تو میں نے اپنے بچوں کو اور بیوی کو بٹھایا، میں نے کہا بالکل ساتھ گھر ہے آمنے سامنے، تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ 6-7 دن ہمارے گھر میں نا ٹی وی بند رہنا چاہیے، کہ ٹی وی چلے گا تو گانوں کی آواز آئے گی، میوزک اور موسیقی کی آواز آئے گی، ڈھول ڈھمکوں کی آواز آئے گی. تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، ان کا گھر اجڑ گیا، وہ یتیم ہو گئے، عورت بیوہ ہو گئی، اور ہمارے گھر میں گانوں کی آواز گونجے، تو بڑے شرم کی بات. تو کم از کم نا 5-7 دن ٹی وی بند رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں بچے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اور بیوی نے کہ ہم چیلم تک نہیں چلائیں گے، کیا حرج ہے، 40واں ہو جائے اس کے بعد پھر ٹی وی چلائیں گے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جن کا باپ مر گیا تھا، جس عورت کا خامد مر گیا تھا، امام الانبیاء کے غلام، وہ کہتا ہے اسی گھر میں چوتھے دن ٹی وی اور گانوں کی آواز آ رہی تھی. اور بدبختوں کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے مگر انہیں موت یاد نہیں آئی، انہیں اپنی قبر اور قیامت یاد. اسی گھر میں ٹی وی کی آواز آ رہی تھی، گانے چل رہے تھے. کیوں؟ دل جو ٹیڑے ہو گئے. اور جب دل ٹیڑے ہو جائیں تو یہی اثر ہوتا ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا حلیت المصائب، گھروں میں قرآن سجے سمرے پڑے ہوں گے، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج کتنے ہیں جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں؟ کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. قرآن پڑھنا، جس ملک کے وزیر کو کل شریف پڑھنی نہ آئے، جس ملک کے وزیر اعلیٰ کو سورہ کوثر پڑھنی نہ آئے، چھوٹی سی سورت ہے قرآن، اور جس ملک کے موجودہ وزیر اعظم کو قرآن کا صرف ایک لفظ ہے خاتم النبیین، وہ پڑھانے پر بھی پڑھنا نہ آئے، اس ملک کے ٹانگے والے کو، ریڑھی والے کو اگر نماز نہ آئے تو کیا تعجب کی بات. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا ہر گھر میں قرآن سجا سمرا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آقا نے فرمایا وَسُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ، میں مسجد کی بات کر رہا تھا، آقا نے فرمایا مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی، مسجدیں سجی ہوں گی، سمری ہوں گی، مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا. آج جس کے 5-4 ٹکے آتے ہیں نا، 4 پیسے آتے ہیں، کسی کا بچہ یورپ میں، کسی کا امریکہ میں، کسی کا سعودیہ میں، تو پیسے بھیج دیتا ہے، مسجد میں کام ہو رہا ہے ٹائلیں بھیج دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے قالین میرے ذمہ، کوئی کہتا ہے معراج کی ساری ڈیکوریشن میں کرواؤں، کوئی کہتا ہے مینار کا خرچہ سارا میرے ذمہ. بدبخت خود نہیں آتا نماز پڑھنا. یہ جو 5 وقت مؤذن اذان میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اس نے قالینوں کو آواز دی ہے کہ تو نے قالین بھیجے ہیں خود نہیں آیا. اس نے اینٹوں کو آواز دی ہے نہ بد نصیب کہ تو نے ٹائلیں بھیج دی ہیں خود نہیں آیا. اور خدا نے تو تجھے بلایا تھا اپنے گھر میں، تو نے قیمتی ساؤنڈ بھیج دی ہے،
گڑیاں لگوا دیتے ہیں، پنکھے لگوا دیتے ہیں، محراب کا کام کروا دیتے ہیں، بدبخت خود مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، اور محلے والے مل کے باتیں کرتے ہیں ہماری مسجد بڑی سج گئی ہے، ہم نے مسجد بڑی سنوار دی، بڑی سجا دی، اور مدینے سے آواز آ رہی ہے یہ تیری نظر میں سجی ہے۔ میرے نادان امتی، مسجدوں کی زینت قیمتی قالین نہیں ہوتے، مسجدوں کی زینت قیمتی گھڑیاں اور پنکھے نہیں ہوتے، مسجدوں کی زینت نمازیوں کے جھکے ہوئے سر ہوتے ہیں۔ مسجدوں کی زینت اس مالک کی بارگاہ میں منگتوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں، مسجدوں کی زینت تلاوت کرنے والی زبانیں بنتی ہیں، مسجدوں کی زینت قیمتی قالین نہیں ہوتے، قیمتی گھڑیاں نہیں ہوتی، یہ تو تیری نظر میں سجی ہے۔ آقا نے 15 صدیاں پہلے خبر دی وَسُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ، مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا۔ اور تیسری خبر دی حضور نے وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ، مسجدوں کے مینارے بڑے اونچے کر دیے جائیں گے۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مسجدوں کے مینارے طویل اونچے کر دیے جائیں گے، لمبے کر دیے جائیں گے، مگر مینارے جتنے اونچے ہوں گے نا قوم کا اخلاق اتنا ہی نیچا ہو جائے گا، کردار اتنے ہی پست ہو جائے گا۔ تو 15 صدیاں پہلے حضور خبر دے رہا ہے۔ آج دیکھو گھروں کے مصلے بھی خالی ہیں، مسلمان کے گھر میں جاؤ نا تو پوچھنا پڑتا ہے کہ قرآن کہاں رکھا ہے، ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، LCD پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پوچھنا پڑتا ہے کہاں چھپا رکھا ہے، کیونکہ خدا کا قرآن چھپا رکھا ہے، اور جو کنجریوں کے منظر فلمیں ڈرامے دکھاتا ہے وہ سامنے دیوار پہ سجا رکھا ہے، جسے چھپانا تھا اسے سجا رکھا ہے، جسے سجانا تھا اسے چھپا رکھا ہے۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، اور دوسرا وہ چیزیں ہر شخص نے الا ماشاءاللہ سوائے چند لوگوں اپنا رکھی ہیں کہ جن سے اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں گھروں پر۔ سنو حضور کی حدیث، امام الانبیاء نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں کہ جس جگہ سے وہ آواز بلند ہوتی ہے اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ دو آوازوں کو اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ یہ میری ماں بہن بیٹیاں بھی غور سے سنیں۔ نمبر 1 رنت عند مصیبت، کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے تو میت پر جب اونچی آواز میں مرد عورتیں چیختی چلاتی ہیں اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ رونے پہ پابندی نہیں، بے اختیار جو آنکھ سے آنسو آتے ہیں اس کی اجازت، اس پہ پابندی نہیں ہے شریعت کی طرف۔ پیٹنے پہ پابندی ہے، چیخنے چلانے پہ پابندی ہے، اونچی آواز میں بیان کرنا اس پہ پابندی ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج ہوتا کیا ہے کہ عورتیں بال کھول لیتی ہیں اور میت پہ پیٹنے لگ جاتی ہیں، تو چیخنے سے بڑھ کر پیٹنا حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، معتبر کتاب، اس میں ہے آقا نے بات ہی یہاں سے شروع کی فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آقا نے فرمایا جس کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے اور گھر والے پیٹنے لگ جائیں اور کپڑے پھاڑے میت پر اور زمانے جاہلیت والے بین کریں، نوحے پڑے، امام الانبیاء فرماتے ہیں میت پر پیٹنے والوں کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ تو پیٹنا تو
چیخنے سے بھی بڑا حرام کام ہے، مگر یہ بھی کر رہی ہیں۔ رونے پہ پابندی نہیں ہے، جو بے اختیار آنکھ سے آنسو آتے ہیں اس کی اجازت ہے شریعت۔ تو آقا نے فرمایا کہ ایک تو چیخنے چلانے پر اوپر سے لعنت اترتی، اور دوسرا سنیے غور سے، فرمایا وَمِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، جس گھر میں خوشی کا موقع ہو، بچے کی منگنی ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، شادی ہو، اور اس گھر میں ڈول بجے، رانگ بجے، میوزک اور موسیقی کی آواز آئے، اس گھر میں کنجریوں کے گانے چلیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب تصور کریں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہم رحمت کما رہے ہیں کہ لعنت کما رہے ہیں؟ اور امام الانبیاء نے فرمایا، آقا نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس پر بھی لعنت، اور جتنی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں نکلنے والی بری نیت کے ساتھ جو آنکھیں اٹھتی ہیں، سب دیکھنے والوں پر بھی لعنت۔ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ سفر پہ جایا کرتی تھی، اور جب جنگل ہوتا، کوئی آبادی نہ ہوتی، تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی، بھئی جنگل جو ہے، دیکھیں جو ہی پتہ چلتا آبادی آ گئی ہے، یا آقا فرماتے کہ لوگ آ رہے ہیں، دور سے نظر آ رہے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں خمرت وجہی بجلبابی، میں اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے سے ڈھانپ لیتی تھی، اپنے چہرے کو ڈھانپ۔ بعض اینکرز بیٹھے ہیں چینلوں پہ، بدبخت جاہل لوگ، وہ بکواس کرتے ہیں عورت کے چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ حکومتوں کے پالتو کتے ہیں جو بک بک کرتے ہیں حضور کی شریعت کے خلاف، انہیں علم شریعت کی الف بے نہیں آتی، اور وہ ٹی وی پر بھونکتے ہیں شریعت کے خلاف۔ ام المومنین، مومنوں کی جو ماں ہے، جب وہ چہرے کا پردہ کر رہی ہے، اور کس کو چھٹی ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عورت جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، سنو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس کو دیکھ کر شیطان خوشی سے ناچنے لگ جاتا ہے۔ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے اس عورت کو جس نے چہرے کا پردہ نہیں کیا اور گھر سے باہر نکلی ہے۔ شیطان اسے کیا کہتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے انت نصف جندی، کہتا ہے واہ واہ میری موج ہو گئی کہ مجھے اب اپنا شیطانوں کا لشکر بلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ عورت کو کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے، شیطان کا آدھا لشکر بھی کروڑوں میں، لاکھوں میں۔ وہ کہتا ہے اس عورت کو جو بے پردہ نکلی ہے تو میرا آدھا لشکر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ شیطانوں کا آدھا لشکر جو لاکھوں کروڑوں میں، اتنا گمراہ وہ نہیں کرتا اللہ کی مخلوق کو جتنا بے پردہ نکل کر تو گمراہ کر کے آئے گی۔ صرف ایک عورت نکلے تو شیطان کے آدھے لشکر کا کام کر کے آتی ہے۔ تو ہمارے بازاروں میں ایک نکلتی ہے، سیال کوٹ کے پارک دیکھیے، شاپنگ مال دیکھیے، بازار دیکھیے، پورے ملک میں آگ لگی ہے، ایک عورت نکلے تو اتنی گمراہی پھیلا دیتی ہے، اور جب ہر گھر سے نکلی ہو اس ملک میں برکت رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے آپ کو شریعت کی چادر میں رکھو۔ آج اللہ نے سب کو رزق دے رکھا ہے، ایک 5-6 گز کی چادر بنا لو اپنے قد کے حساب سے، جب گھر سے نکلو تو اس چادر کو لپیٹ کے نکلو، پردہ کر کے نکلو، تاکہ رحمتوں میں جاؤ، رحمتوں میں پلٹ کے آؤ۔ جو بے پردہ نکلتی ہے وہ لعنتوں میں جاتی ہے اور لعنتوں میں ہی گھر لوٹ کے آتی ہے، تو پھر گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، مگر رزق میں برکت نہیں ہے، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ گھر کی ہر عورت لعنت کما کے گھر آ رہی ہے، تو برکت کہاں سے آئے گی رزق؟ اپنے آپ کو چھپاؤ، کیونکہ عورت چھپانے کی شے ہے۔ ام المومنین، تاجدار کائنات کے غلاموں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے چہرہ چھپا لیتی تھی،
اور حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت تھا جب بیمار ہوئی اور پھر فوت ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق کی جو زوجہ تھی حضرت اسماء بنت امیس، وہ اس وقت گھر میں جایا کرتی تھی خدمت کے لیے، خلیفہ وقت کی بیوی وہ سیدہ کی خدمت کے لیے جاتی ہے۔ ایک دن وہاں پہنچی تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی، جا کے ہاتھ چوما، اے رسول اللہ کی لخت جگر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، میری ماں بہنوں بیٹی غور سے سننا، اس کو کہتے ہیں شرم اور حیا۔ آپ نے فرمایا اسماء میں رو رہی ہوں کیونکہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور مجھے ایک بات رلا رہی ہے، تڑپا رہی ہے، کیا کہ جس چارپائی پہ عورت کی میت رکھ کے لے جاتے ہیں نا جنازہ پڑھنے، اس چارپائی پہ پردہ نہیں ہوتا، میت ہوتی ہے چارپائی پہ، اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، چادر۔ تو حضرت فاطمہ کو سننا کیا فرما رہی ہے، ٹینشن کیا بنی ہوئی ہے، کہا جب میت ہوتی ہے چارپائی پہ، چارپائی اٹھا لیتے، اوپر چادر ہوتی ہے، تو چادر میت کے جسم سے لپٹ جاتی ہے۔ میت کا اگر پیٹ پھولا ہوا ہو تو چادر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، میت اگر موٹی ہو تو چادر بھی اسی حساب سے پھیلی ہوتی ہے، میت اگر پتلی ہو کمزور ہو تو چادر اسی حساب سے چونکہ جسم سے لپٹ جاتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی اسماء میں نہیں چاہتی کہ کسی کو معلوم ہو کہ فاطمہ کے جسم کی ساخت کیسی تھی، میرے ڈھانچے کا بھی اندازہ ہو کسی کو کہ فاطمہ موٹی تھی یا کمزور تھی، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ میری اتنی بھی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ انہوں نے فرمایا آپ نہ پریشان ہو کہ میں نے جب ہجرت حبشہ کی تھی تو اس وقت وہاں میں نے دیکھا تھا حبشہ میں کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے اس کی چارپائی جو ہے اس کے چاروں کونوں میں نا 4 لکڑیاں ٹھونک دیتے ہیں اور ان لکڑیوں پر ایک بڑی چادر ڈال دیتے ہیں، تو ایک ڈولی سی بن جاتی ہے، ڈولی سی، تو میت اندر ہوتی ہے تو پورے پردے کے ساتھ وہ لے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا ہنس پڑی اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اسماء وعدہ کرو میرے جنازے کی چارپائی تو تیار کرے گی۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر تم نے اپنا ماڈل بنانا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا کو بناؤ۔ آج ہماری جوان بچیاں جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں ان کی ماڈل کون ہے؟ فلموں میں ناچنے والی کنجریاں، اور وہ کیوں نہ بنے؟ اس لیے کہ 23 مارچ کو ہمارے صدر نے، ملک کے صدر نے، جو پاکستان کی سب سے بڑی کنجری ہے اس کو تمغہ امتیاز دیا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے۔ ظالموں، ملک بنا تھا کلمے کے نام پر، یہ تاجدار کائنات کے دین اور شریعت کے تسلط کے لیے بنا تھا کہ یہاں محمد عربی کا دین و نظام ہو، اور تم یوم پاکستان کے موقع پر کوئی اور دن رکھ لیتے۔ یوم پاکستان کے موقع پر ایک کنجری کو ایوارڈ دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ تاکہ باقی کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بچیاں یہ جان لیں کہ اگر ہم نے بھی صدر سے ایوارڈ لینا ہے تو ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ وہ کنجری چلی ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیسے کیسے احمق، جاہل اور بے دین لوگ اس ملک کے تخت پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ تو آقا کا دین تمہیں آواز دے رہا ہے، ہر خاندان کے لوگوں، آقا کا دین کمزور ہو رہا ہے، اس کا سہارا بن جاؤ، قوت دو۔ جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے اپنے بچوں میں سے ایک کو حضور کی شریعت کا عالم بناؤ۔ جسے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ہر بیٹی کو حافظہ قاریہ اور عالمہ بناؤ۔ اپنے گھر میں حضور کی شریعت لاؤ، اپنی بہو بیٹیوں کے پردے اور لباس میں حضور کی شریعت لاؤ، اپنی شادیوں کے رسم و رواج بدلو۔ جس نبی کی سنت ہے شادی کرنا، شادی پر خدا توفیق دے تو اسی نبی کے ذکر کی محفل سجاؤ۔
درس قرآن رکھ دو شادی پہ، درس حدیث رکھ دو، تاکہ پتہ چلے قوم کو شریعت میں شادی کیسے کرتے ہیں، اور جو شریعت کے مطابق شادی کی جائے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج معاشرہ گمراہی کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اگر ہم سب مل کے چاہیں آقا کے دین کو تحفظ دیں، سہارا بنیں، تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج گرداب بلا میں جو پھنسی ہے کشتی، ہم اگر آج بھی چاہیں تو نکل سکتی، ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، مگر اس کے لیے جوانوں تمہیں مسجدوں کا رخ کرنا ہوگا، تمہیں اپنے ٹچ موبائلوں سے ہر گندا منظر اور گانا ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اس کی جگہ تلاوت قرآن رکھنی ہوگی، تمہیں اپنی کاروں میں کجریوں کے گانے نہیں، محمد عربی کے دین کی شریعت کی باتیں کرنے والے علماء کی کیسٹیں رکھنے ہوں گی۔ راستے میں چلتے ہوئے وضو کر کے گھر سے نکلو، آقا پہ درود پڑھتے رہو، قرآن سنو، حدیثیں سنو، تاکہ دین سمجھ آئے اور دین کے قریب ہو جاؤ۔ تو ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ آنکھ تو سب کی بند ہونے والی ہے اور وقت بہت جلدی گزرتا جا رہا ہے، ہر کوئی موت کی وادی میں اتر جائے گا اور وہاں تنہا پھینک آئیں گے، صرف عمل ساتھ ہوں گے، عمل، اور کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے راولپنڈی میں ایک فقیر راولپنڈی کے چوک میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ بہت بڑا چوک ہے، چوک سے نا گاڑیاں گزر رہی تھی، بڑے بڑے امیر لوگ لینڈ کروزر میں اور پجاروں میں اور بڑی بڑی مہنگی کاروں میں اپنی بیویوں کو بنا سنوار کے بٹھا کے، جن کے ننگے سر تھے، گردنیں بھی ننگی تھی، آدھے جسم بھی ننگے تھے، اندر گانے چل رہے تھے، مسجدوں میں اذان ہو رہی تھی، دنیا رنگینیوں میں کھوئی تھی۔ وہ فقیر سب کو دیکھ کے رو رہا تھا، جس کو دیکھتا تھا روتا تھا۔ ایک شریف آدمی قریب گیا، اس نے کہا فقیر صاحب دنیا میں اتنی رونقیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہر کوئی ہنس رہا، آپ رو رہے ہیں؟ کتنی رنگینی ہے، کتنے مزے میں ہے دنیا، آپ رو رہے ہیں؟ سننا فقیر نے جو بات کی، اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارے جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہے، اس کی رحمتیں انتظار میں ہیں کہ قوم جھک جائے، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں۔ جس کے مجرم ہے وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ ہی نہیں رہے، کسی کو نہ قبر یاد، نہ نماز یاد، نہ قیامت یاد، اس لیے رو رہا ہوں۔ اسی فقیر کو اسی بندے نے اگلے دن پنڈی کے بہت بڑے قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا، قبروں کے درمیان بیٹھا تھا، قبریں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا۔ وہ قریب گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے عجیب آدمی ہے، تو آبادی میں بھی روتا ہے اور ویرانے میں بھی روتا ہے، بازار میں بھی روتا اور قبرستان میں بھی روتا، اب یہاں کیوں رو رہا ہے؟ اب سننا جو اس نے جواب دیا، اس نے کہا اب اس لیے رو رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے، وہ معافی دے نہیں رہا ہے۔ اب قبریں آگ سے بھری ہیں، اب قبریں بچھوؤں سے بھری ہیں، اب جسموں کے ساتھ سانپ لپٹتے ہیں، بچھو ڈنگ لگا رہے ہیں، اب دنیا چیخ رہی ہے مولا معاف کر دے۔ آواز آئی، معافی کا وقت گزر چکا، معافی کا وہ وقت تھا جب اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے تھے اور نمازیں چھوڑ دیتے تھے، معافی کا وہ وقت تھا جب نبی کی سنت کی ادائیگی کے موقع پر گھر میں ڈھولکی کی تھاپ پہ تمہاری بہو بیٹیاں گانے گاتی تھی، معافی کا وہ وقت تھا جب تم عورتیں ہو کر میک اپ کر کے ننگے منہ بازاروں میں پھرتی تھی۔ اب معافی کا وقت گزر چکا، اب قیامت تک اسی عذاب کو بھگتتے رہو۔ تو قبرستانوں میں کیا ہو رہا ہے قبر والوں کے ساتھ ہمیں کیا خبر، وہ کس حال میں ہیں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں تم نہیں سنتے مگر میں سنتا ہوں، تم نہیں دیکھتے ان کا حال مگر میں دیکھتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں قبریں چیخوں سے بھری ہوئی ہیں، قبریں آگ اور عذاب سے بھری ہوئی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضور کے کئی صدیاں بعد ہوئے ہیں، مگر اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ انہیں 75 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا تھا۔
اتنی بڑی شخصیت. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک قبر کھودنے والا بیان کرتا ہے جو قبرستان میں قبریں بنایا کرتا تھا. وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے ایک قبر میں جو پرانی ہو کے گر گئی تھی اس میں ایک میت دیکھی کہ جس کے سر سے پاؤں تک ہر جگہ پہ کیل ٹھوکے گئے تھے اور سب سے بڑا کیل اس کے دماغ میں ٹھوکا ہوا تھا اور ایسے کیل میں نے کبھی نہیں دیکھے. ایک اور قبر کھودنے والا کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے ایک میت دیکھی کہ جس کی پوری کھوپڑی میں جہنم کا سیسا پگھلا کے ڈالا گیا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا ہے من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ لعنہ یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اسے اپنے گھر بلا کے سنا، اسے شادی پہ منگوا کے سنا یا اس کی سی ڈی خرید کے سنا یا اس کی آڈیو بنا کے سنا یا اس کی ریکارڈنگ کر لی اپنے موبائل میں، کیونکہ اصل جرم ہے سننا. آقا نے فرمایا من جلس الی قینۃ جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے. آج رکشے میں بیٹھے تو گانے لگے، آج سزوکی میں بیٹھے تو گانے لگے، ٹرک والے گزرے تو گانے چل رہے ہیں، بسوں میں بیٹھو تو صرف گانے نہیں وہاں ٹی وی لگے ہیں اور فلمیں دکھائی جا رہی ہوں، ڈانس ہو رہے ہیں. ٹریکٹر والا گزرے تو اس نے بھی گانا لگا رکھا. یہ زمیندار لوگ جو لکڑی کے ہل چلایا کرتے تھے، لکڑی کے ہل، وہ وضو کر کے جاتے تھے جس دن انہوں نے ہل چلانا ہوتا تھا تاکہ رزق میں برکت آ جائے. پھر ادھر ہل چلاتے ادھر اپنے نبی پہ درود پڑھتے رہتے، کلمے کا ورد ہوتا رہتا. کوئی سورہ یاسین پڑھتا، کوئی سورہ کاف پڑھتا، کوئی سورہ واقعہ پڑھتا، تو ہر دانے پر رحمت اتر رہی ہوتی تھی. اب اللہ نے دولت دی اور زمینداروں کے پاس اب ٹریکٹر آ گئے. اب صورتحال کیا ہے کہ ادھر زمیندار کا بیٹا ہل چلا رہا ہے، اس زمین سے رزق لینا ہے، ادھر ٹریکٹر پر بھی کجری کا گانا چل رہا ہے. ہم نے رزق کو بھی ناپاک کر دیا، ہر دانے پہ لعنت اتار لی. ایسا اناج کھانے والی قوم امام الانبیاء کے غلاموں، وہ ڈسکو ڈانسر تو دیکھتی اور سنتی ہے، وہ نمازوں سے تو غافل ہوتی ہے، مگر وہ قرآن خوان نہیں بنتی، وہ 5 وقت کی نمازی نہیں بنتی، ان کی آنکھوں میں شریعت والا حیا نہیں ہوتا. تو جس چیز سے ہمارے نبی روک کر گئے، منع کر کے گئے، سب نے اسی کو جفا مار دیا. حضور سے پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں زمین پہ سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ یہ کسی بھی عالم سے پوچھو تو تمہارے میرے نبی نے فرمایا تھا جو بازار ہیں سب سے بری جگہ ہے. اور آقا سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ آقا نے فرمایا جو مسجدیں ہیں وہ سب سے اچھی جگہ. اب چاہیے یہ تھا کہ اگر ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے تو جو سب سے بری جگہ بتا گئے وہ خالی پڑی ہونی چاہیے تھی، ادھر کوئی منہ بھی نہ کرتا، جاتا تو مجبوراً جاتا. اور جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ بھری ہونی چاہیے تھی، لیکن بات اس کے الٹ ہو گئی کہ جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ خالی پڑی رہتی ہے، جو سب سے بری جگہ ہے وہاں سب سے زیادہ بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں. تو جو قوم اپنے نبی کے حکموں کے اس طرح خلاف چلے اس کا یہی حشر ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے. اس لیے جوانوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اپنے آپ کو نا حضور کی شریعت پہ چلانے کی کوشش کرو، شریعت والے کپڑے پہنو، شریعت والا پردہ کرو. امام الانبیاء نے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے کپڑے سارے اسلامی پہنے ہوئے تھے، صرف کپڑوں کا رنگ وہ تھا جو اس دور میں کافر پہنتے تھے، اس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے تھے، زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنے تھے. امام الانبیاء نے فرمایا ان ھذہ من ثیاب الکفار، فرمایا میرا غلام ہو کر کافروں والا رنگ پہن رکھا ہے، فرمایا اتار دے یہ کپڑے. انہوں نے عرض کی آقا اس کا رنگ کچا ہے، اگر اجازت دیں تو میں رنگ ہی اتار دیتا ہوں.
آقا اتنے غصے میں تھے کہ حضور نے فرمایا رنگ نہیں اتارنا، کپڑے اتار کے کپڑوں کو آگ لگا دو۔ خدا کے لیے سوچو میری ماں بہنوں، بیٹی اور بھائی اور جوانوں بزرگوں، کہ جس نبی کی غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ ان کے امتی اس رنگ کے کپڑے پہنے جس رنگ کے کپڑے کافروں کے ہوتے ہیں، تو اس نبی کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ جس کی امت کی اکثریت نے اپنی شکلیں ہی حضور کے دشمنوں والی بنا دی، جس نبی کی امت کی عورتوں نے کپڑے ہی تاجدار کائنات کے دشمنوں والے پہن لی، جن گھروں کا ماحول ہی تاجدار کائنات کے دشمنوں کے گھروں کے ماحول جیسا بن گیا، حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ آقا نہیں چاہتے میرا امتی اس رنگ کے کپڑے بھی پہنے جس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے ہیں۔ تو حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی شریعت پہ چلو۔ دیکھو نا کتنے افسوس کی بات ہے کہ گھر پہ حضور کے نالین کا جھنڈا لگاؤ، چھت پہ لگا ہو نالین کا جھنڈا، اور چھت کے نیچے ہر وہ کام ہو رہا ہو جو نالین والے کی شریعت کے خلاف، تو اس جھنڈا لگانے کا مقصد کیا ہے؟ جھنڈا لگانا تو گویا اعلان کرنا ہے کہ ہم جو اس چھت کے نیچے رہتے ہیں سب محمد عربی کے غلام ہیں۔ پتا چلے اس گھر میں حضور کا دین ہے، شریعت ہے، آقا کی شریعت کی قدریں یہاں پہ ہیں، لیکن ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ تو میری ماں بہنوں، بیٹی اور بزرگوں، ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے راستے پہ چلائیں۔ اب یہ میرے ان بھائیوں کی مہربانی ہے کہ میرے جیسے بے سرے بندے کو بلا لیا نہیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سر تال والے کو بلاتے ہیں، سر تال والے کو جو شعر پڑھتا ہے، جو ٹپے سناتا ہے، جو کانوں کا سواد اور چسکا پورا کرتا ہے، بس دو لوگ آتے ہیں اور اپنا چسکا پورا کر کے گھر چلے جاتے ہیں، نہ زندگی بدلتی ہے، نہ کوئی پلے شے پڑتی ہے۔ اسی طرح وہ جو 4 نمازی چل رہے ہیں 16 سال سے وہی چلتے رہتے ہیں۔ تو 5 وقت کے پکے سچے نمازی بن جاؤ اگر حضور کو خوش کرنا ہے۔ جس محلے کی مسجد ویران ہو آپ اس محلے کی ہر گلی سجا دیں جھنڈیوں کے ساتھ حضور کی، حضور کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ یہ تو ہماری خوشی ہے کہ ہم گلیاں سجاتے ہیں، آقا کی خوشی یہ ہے کہ مسجدیں بھی سجاؤ۔ کیسے؟ سجدوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ۔ مسجدیں ویران پڑی، لوگ کہتے ہیں ہر جگہ پہ رش ہے، جدھر جاؤ رش ہے۔ میں کہتا ہوں ایک جگہ ہے جہاں کوئی رش نہیں ہے، 5 وقت آ کے دیکھ لو مسجدیں خالی پڑی۔ اچھا سینما ہالوں پہ رش ہے، اور اب جو نئی حکومت آئی ہے نا اس نے تو خوش کر دیا، اعلان کر دیا اس نے۔ وزیر اعظم کہہ رہا ہے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اس کا وزیر اعلان کر رہا ہے کہ ملک میں 286 سینمے ہیں پہلے سے، وہ کہتا ہے یہ تھوڑے ہیں، یہ قوم کی ضرورت پوری نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی قوم میں غیرت ہے، شرم ہے، حیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ آنے والی نئی حکومت 1100 سینمے اور بنائے گی، 1100 سینمے اور کھولے گی۔ نیلے پہ نیلے آئے ہوئے، آمکوں کی کمی نہیں، غالب ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ بے غیرت قسم کے لوگ، اور تم نے بھی تو مسلمان ماؤں کا دودھ پیا۔ اللہ نے تمہیں کرسی اور اقتدار اور قوت دی ہے، ظالموں اس قوت کو نبی کے دین کی خدمت میں کیوں نہیں لگاتے؟ تمہیں اللہ نے جو طاقت دی ہے، کرسی دی ہے، اس کرسی کو محمد عربی کے دین کی خدمت میں لگاؤ۔ قوت نافذہ دی ہے، حضور کا دین نافذ کرو، بے حیائی کا خاتمہ کرو۔ تم الٹا اعلان کر رہے ہو 1100 سینمے کھولیں گے۔ یہ بچوں سے پوچھ لیں، یہ ریکارڈنگ میں بات آئی ہے، ایک وزیر اعلان کر رہا ہے 1100 سینمے کھولیں گے۔ میرا آخری پیغام ہے، ہر مقام پر اپنے دل پہ ہاتھ رکھا کرو، دل پہ ہاتھ رکھا کرو، اور پیغام یہ ہے کہ ہن دل پہ ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ وہ ایک جھگی والا بھی اور ایک محل والا بھی، کچے گھر میں رہنے والا، پکے بنگلے میں رہنے، ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہے نا۔
تو ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ یہ عشق نبی نہیں سینے وچ وطراز ایمان دا مطلب کیا؟ حال یہ ہو چکا ہے، مجھے پنڈی میں ایک مکان کی ضرورت تھی، میں پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا، میں نے اسے کہا کہ ہمیں مکان چاہیے لیکن شرط یہ ہے مکان مسجد کے ساتھ ہو، مسجد کے ساتھ ہو مکان، تاکہ آسانی سے بندہ جماعت میں شامل ہو سکے۔ تو وہ مجھے ڈیلر بتانے لگا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، ابھی آپ سے پہلے ایک میجر صاحب آئے تھے اپنی بیگم کے ساتھ، وہ بھی مکان تلاش کر رہے تھے، اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ ہمیں مکان چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ مسجد کے قریب نہ ہو۔ میجر صاحب آئے ہیں بیگم کے ساتھ، کہہ رہے ہیں مکان چاہیے مگر مسجد کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ جو صبح کی اذان ہے وہ بچوں کی نیند خراب کرتی ہے، جو اذان کی آواز ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے۔ وہ بدبخت بھی ہوگا جس نے مسلمان ماں کا دودھ پیا، لیکن چونکہ صرف تعلیم انگریزی کی ہے، گھٹی میں انگریز کی تعلیم ہے، نبی کا قرآن نہیں پڑھا، شریعت نہیں پڑھی، تو میرا پیغام ہے ہر کوئی جو اپنے آپ کو محمد عربی کا غلام کہتا ہے کہ ہر مقام پر جو بھی قدم اٹھاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ اپنے ضمیر سے، اور دل پہ ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ یہ عشق نبی نہیں سینے وچ وطراز ایمان دا مطلب کیا؟ بات ہندوستانی ٹھیک ہاتھ سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ 40 لاکھ بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، تب یہ ملک بنا کلمے کے نام پہ۔ کیا انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ یہاں کنجریوں کو ایوارڈ دیے جائیں، یہاں بے غیرتی کے اڈے کھولے جائیں؟ پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ پورا ہندوستان ہی رہنے دینا تھا۔ اور دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ یہ عشق نبی نہیں سینے وچ وطراز ایمان دا مطلب کیا؟ بات ہندوستانی ٹھیک ہاتھ سے وہ اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ کہ نبی کی عزت پر بھونکنے والی کتیاں اس کو تم تحفظ دے رہے ہو، اور تاجدار کائنات کے عاشقوں کو تم نے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، یہ دین کے لٹنے کا زمانہ آ گیا ہے، حضور کے دین کے محافظ بن جاؤ، جوانوں آقا کے دین کی قوت بن جاؤ، بوڑھو تاجدار کائنات کے دین کے تحفظ کے لیے سرپرستی کرو جوانوں کی، اور ان کا رخ کر دو مصطفیٰ کے مدینے کی طرف۔ یہ چند جوان ہیں جنہوں نے مل کے پروگرام کیا، تو اس گاؤں کے سارے جوان اسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے اپنے کم از کم اس گاؤں میں حضور کے دین کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دینا، ہم خود بھی شریعت پہ چلیں گے، اس طرح کے پروگرام رکھیں گے تاکہ دنیا کو دین کی طرف رغبت پیدا ہو۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، میرے محترم بھائی محمد عباس قادری صاحب مجھے بتا رہے تھے قبلہ شاہ صاحب کی خدمات، کہ اس علاقے میں مسلک کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ان کی تاریخی نوعیت کی خدمات، تو جہاں اللہ نے ایسے بزرگ عطا کر رکھے تو وہاں ان کی قیادت میں آپ دین کی خدمت کا جو ہے وہ اعزاز حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو حضور سے جوڑ لیں، شریعت سے جوڑ لیں۔ میں اپنے عزیز بھائی محمد رضوان صاحب، سلیم صاحب اور دیگر تمام جنہوں نے بڑی محبت سے نوازا اور بے پناہ محبتیں عطا کی، اللہ سب کو دارین کی نعمتیں، برکتیں اور عظمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں پکا سچا حضور کا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کبھی جو کی سوکھی روٹی اور کبھی کھجور پانی کبھی جو کی سوکھی روٹی اور کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عرش کی معراج والے فرش کی سراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا مالک و مولا صدقہ اپنی ربوبیت دا صدقہ اپنی بے نیازی دا نماز عشاء تو لے کے ہون تک جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیکوں چل کے آئے سب دا آنا بیٹھنا اپنی ہی بارگاہ رب نظر قبول و منظور فرما یا مالک و مولا دوست احباب نے ذکر و اذکار صفت و ثنا تیرے محبوب علیہ السلام دی تعریفاں سبحان اللہ ماشاءاللہ الفاظ پاک جتنے بھی پڑھے نے میرے مولا تمام کلام الہی دن اگر کوئی غلطی ہے تو نہ غلطی نہیں معافی صحیح لفظوں قبول و منظور فرما پاک کلام الہی دا ثواب میرے مولا تیری بارگاہ رب نظر ہدیتاً تحفۃ نذرانہ در پیش کرنے کا قبول و منظور فرما یا مالک و مولا بالخصوص علامہ صاحب نے بیان کیتا گیا ہے میرے مولا اس بیان نے اندر سنو عمل دی توفیق عطا فرما یا مالک و مولا سب نو حضور علیہ السلام دی پکی اور سچی محبت عطا فرما یا مالک و مولا جتنے بھی دوست احباب چل کے آئے تمام دے پچھلے گناہ معاف فرما جڑے بیمار نے بیمار کربلا دا واسطہ ان سے تندرستی عطا فرما یا مالک و مولا اس محفل پاک دے اندر جڑے دوست احباب ماما پہنا بچیاں جوان میرے مولا بے اولاد نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاک ولادہ دا صدقہ انہوں اولاد نرینہ عطا فرما اس محفل پاک دا صدقہ آئندہ سال انہوں اپنے گھر دے اندر محفل سجان دی توفیق عطا فرما یا مالک و مولا جڑے مقروض نے پیارے محبوب دی پاک تجارت دا صدقہ انہوں قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما یا مالک و مولا جڑے سفران نے اندر نے پیارے محبوب علیہ السلام نے پاک سفران دا صدقہ انہوں نے سفران کامیابی و کامرانی عطا فرما یا مالک مولا ہر ایک نو اپنے والدین دا تابعدار تے فرما بردار بنا ہر ایک نیا نظر اندر شرم و حیا پیدا فرما یا مالک مولا جنہ لوکاں تیرا خاص انعام و اکرام انہاں لوکاں نو سب نو شامل فرما پیارے محبوب علیہ السلام نے پاک کلمے دا صدقہ سانو سب نو صحیح میں نے پانچ ٹائم دی نماز پابندی دے نال ادا کرن دی توفیق عطا فرما یا مالک مولا سانو اپنی نمازاں درست کرن دی توفیق عطا فرما سب نو آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرما میرے مولا اس بستی والے جتنے مومنین مومنات جا چکے نے سب دی بخشش فرما جڑے حیات
نے سب نو صراط مستقیم رسول عمل دی توفیق عطا فرما یا مالک مولا تیری بارگاہ ربی دے اندر التجا ہے جڑے دوست احباب نوجواناں بچیاں جواناں بڑھیاں نے رل کے کم نو اہتمام کیتا ہے یا مالک مولا انہاں نے گھراں دے اندر اپنی رحمتاں دا نزول فرما یا مالک مولا انہاں دے کاروبار دے اندر ترقیاں عطا فرما جڑے دوست احباب بے روزگار نے محبوب علیہ السلام نگاہ کرم عطا فرما کہ انہوں نے بہترین تو بہترین روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا مالک مولا سب دے رزق حلال دے اندر کشادگیاں عطا فرما یا مالک مولا اس محفل پاک دا صدقہ جڑے دوست احباب اپنی اولاد دے ہتھوں پریشان نے پیارے محبوب علیہ السلام دی لکھتے جگر بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی شرم و حیا دا واسطہ انہوں نے حیا نصیب فرما یا مالک مولا جڑے دوست احباب بچیاں دے رشتے دے اندر پریشان نے پیارے محبوب علیہ السلام دی پاک لکھتے جگر دے پاک رشتے دا واسطہ میرے مولا نو بہترین تو بہترین سبب پیدا فرما یا مالک مولا سب نو اولاد نینا عطا فرما دے میرے مولا جنہاں نے اولاد دتی انہاں نے اولاد نو ہدایت نصیب فرما یا مالک مولا سب دیاں جولیاں نو شاد و آباد فرما ہر ایک نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما اسی محفل پاک دا صدقہ ہر ایک نو مدینے دیاں پاک گلیاں دی زیارت نصیب فرما یا مالک مولا سنے حبیب علیہ السلام دے سبز گنبد خضرا دی زیارت نصیب فرما یا مالک مولا سب دے نیک ارادے نیک حاجات نیک تمنا پوریاں فرما یا مالک مولا محفل پاک دا صدقہ سڑیاں نظراں اندر شرم و حیا پیدا فرما سانو صحیح میں نے دین دی سمجھ عطا فرما یا مالک مولا صحیح میں نے دین دی سمجھ عطا فرما صحیح میں نے 5 ٹائم دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما یا مالک مولا سب دے حال تے رحم و کرم فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد